بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ون اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ خبیث گمان خبیث دل سے ہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بغداد شریف کا ایک تاجر اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت بغض رکھتا تھا۔ ایک روز حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز جمعہ پڑھ کر فوراً مسجد سے باہر نکلتے دیکھ کر دل میں کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح، یہ ولی بنا پھرتا ہے، حالانکہ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، جبھی تو نماز پڑھتے ہی فوراً باہر نکل آیا ہے۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا اور کہتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل پڑے۔ تاجر کو یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا اور بولا، یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے نکل آیا ہے اور اب شہر کے باہر کسی سبزہ زار میں بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے تعاقب جاری رکھتے ہوئے یہ ذہن بنایا کہ جوں ہی بیٹھ کر یہ روٹی کھانے لگے گا میں پوچھوں گا کہ کیا ولی ایسے ہوتے ہیں جو روٹی کی خاطر مسجد سے فوراً نکل آئے؟ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کسی گاؤں میں داخل ہو کر ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیمار کے سرہانے بیٹھ کر اسے اپنے مبارک ہاتھ سے روٹی کھلائی۔ تاجر یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہوا، پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ مریض وہیں لیٹا ہے، مگر حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود نہیں۔ اس نے مریض سے پوچھا کہ کہاں گئے؟ اس نے بتایا بغداد شریف تشریف لے گئے ہیں۔ تاجر نے پوچھا بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ مریض بولا 40 میل۔ تاجر سوچنے لگا کہ میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا کہ ان کے پیچھے اتنی دور نکل آیا، اور تعجب ہے کہ آتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مگر اب کس طرح واپسی ہوگی؟ پھر اس نے پوچھا کہ اب دوبارہ وہ یہاں کب آئیں گے؟ تو مریض بولا اگلے جمعے کو۔ ناچار تاجر وہیں رکا رہا۔ جب جمعہ آیا تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر تشریف لائے اور مریض کو روٹی کھلائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر سے فرمایا، آپ کیوں میرے پیچھے آئے تھے؟ تاجر نے عاجزی کے ساتھ عرض کی، حضور میری غلطی تھی۔ فرمایا اٹھیے اور میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ چنانچہ وہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں بغداد شریف پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت دیکھ کر بغداد کے تاجر نے اولیاء کرام کے بغض سے توبہ کی اور آئندہ ان پاک لوگوں کا دل سے معتقد ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ جی عزیزان محترم، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی حرام ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے۔ خصوصاً اللہ والوں کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان پاک لوگوں کی اداؤں میں للہیت و خلوص اور ان کے دلوں میں مخلوق خدا کا درد ہوتا ہے، اور یہ پاک لوگ دنوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات بدگمانی کی سزا دنیا میں ہاتھوں ہاتھ مل جاتی ہے۔